پیارے دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ وہ دن کہ جس کا آنا برحق ہے، جس کے آنے کی خبر ہمیں پہلے ہی دے دی گئی ہے۔ وہ دن جو تباہی کا دن ہے، وہ دن کہ جب ہر شے کو فنا ہو جانا ہے، ہر شے کو مٹ جانا ہے۔ پتہ نہیں وہ گرمیوں کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردیوں کا ٹھنڈا ٹھٹھرتا ہوا سورج ہوگا۔ معمول کا ہی ایک دن ہوگا، معمول کی زندگی ہوگی۔ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے باہر بھیج رہی ہوں گی، بچے باہر گلیوں میں کھیلنے کے لیے نکل پڑے ہوں گے۔ کہیں کوئی دادی اپنی پوتی کو کہانیاں سنا رہی ہوگی، لوگ بازاروں میں چہل قدمی میں مصروف ہوں گے۔ کہیں کوئی مولوی کسی مدرسے میں درس دے رہا ہوگا تو کہیں کوئی قاضی پنچایت لگائے فیصلہ سنانے والا ہوگا۔ کہیں کوئی بوڑھا کسی درخت کے سائے میں بیٹھا آرام کر رہا ہوگا۔ کہیں کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اٹکلیوں میں مصروف ہوگی تو کہیں کوئی بوڑھا اپنی ماں کی تیمارداری میں مصروف ہوگا۔ کہیں رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی ہوگی، کہیں موسیقی کی تاب پر گانے چل رہے ہوں گے۔ کیا پتہ اس روز کسی دلہن کو مائیوں بٹھایا گیا ہو، یا کیا پتہ کسی دلہن کو رخصت کر کے پیا گھر بھیجا گیا ہو۔ کوئی دور جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ریل کا انتظار کر رہا ہوگا۔ مائیں اپنے بچوں کو سلا رہی ہوں گی تو باپ بچوں کو لے کر سیر کے لیے نکل پڑا ہوگا۔ معمول کا ایک دن ہوگا کہ اچانک ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس کی دہشت سے زمین پھٹ جائے گی۔ لوگ ایک دوسرے کی گردنوں پر پیر رکھ کر بھاگنے لگیں گے۔ زمین پھٹ کر مکان، گاڑیاں، سب کچھ اس میں تباہ ہو جائے گا۔ لوگ کسی طرح اپنی جانوں کو بچا کر بھاگ رہے ہوں گے۔ ماؤں کو اپنے بچوں کی پرواہ نہ ہوگی۔ کون کس کا بیٹا تھا، کون کس کی آنکھوں کا تارا تھا، کون کس کا لال تھا، کون باپ تھا، یا پھر کون کسی کا لاڈلا تھا۔ کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ پرواہ ہوگی تو صرف اس بات کی کہ کسی طرح میں اپنی جان بچا کر بھاگ جاؤں، کسی طرح اس تباہی سے میں خود کو بچا لوں۔ مگر کون ہے جو آج بچے گا؟ آج تو کچھ نہیں بچے گا۔ آج کا دن تو آیا ہی سب کچھ فنا کرنے کے لیے ہے، سب کچھ تباہ کرنے کے لیے۔ اگر کچھ باقی رہنے والا ہے تو وہ ہے صرف اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ، کہ بے شک وہ رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب سب ختم ہو چکا، اوپر اللہ کا عرش باقی ہے۔ اچانک اللہ پاک کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو وہ بھی مر جائے، میکائیل سے کہو وہ بھی مر جائے۔ اللہ کے اس فرمان پر اللہ کا عرش کانپ اٹھے گا۔ یا اللہ جبرائیل بھی مر جائے، یا اللہ میکائیل بھی مر جائے، یا اللہ انہیں تو روکیں، انہیں تو بچائیں، مگر اللہ فرمائیں گے آج کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ آؤ چشم تصور سے اسرافیل کو بھی گرتا دیکھ لو، سب ختم ہو چکا، کچھ باقی نہ بچا۔ اللہ کا عرش باقی ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی، کیا کوئی ہے؟ کیا کوئی باقی بچا ہے؟ ایک آواز آئے گی، یا پروردگار، اوپر تیرا عرش باقی ہے، نیچے تیرا عزرائیل باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے، اے عزرائیل تو بھی مر جا اس امر کے ساتھ کہ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا تھا۔ آج فرشتوں کی بھی موت کا دن ہے۔ آج کچھ نہیں ہے۔ آج انصاف کا ترازو قائم ہوگا، وہ انصاف کہ جس میں بے ایمانی ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ بے شک یہ میرے رب کا انصاف ہے۔ اللہ پاک سب کے اعمال کے حساب سے جزا یا سزا دیں گے۔ کوئی جہنم کا حقدار ٹھہرے گا تو کوئی جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ ایک دن سب کچھ فنا ہونا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کچھ نہیں رکھا اس دنیا کی رنگ رنگینی میں۔ یہ محلات، یہ بنگلات، یہ آسائشیں، یہ نرم نرم بستر، یہ ریشمی گاؤں کے تکیے، یہ تیرا نرم نرم بچھونا، یہ تیرا عالیشان بنگلے جیسا محل نما تیرا گھر کچھ کام نہ آئے گا۔ تیری پرآسائش زندگی یہیں پر رہ جانی ہے، سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانا ہوگا۔ تو پھر اتنا بنائے ہی کیوں ہم کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ کر جانے میں تکلیف ہو۔
جب ایک دن بڑھنا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ پاک پروردگار قیامت کا دن قائم ہونے سے پہلے ہمیں قیامت کی اور قبر کی تیاری